بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آپ کے سامنے تیسرا پارٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں فضائل اعمال اور معراج ربانی اہل حدیث عالم کی عدالت میں۔ سب سے پہلے فضائل اعمال پر معراج ربانی صاحب کی زبانی اعتراض سنیے کہ علی متقی نقل کرتے ہیں کہ ایک فقیر نے فقراء مغرب سے، فقیر یہ کوئی بھیک مانگنے والے فقیر نہیں ہیں، یہ فقراء فقیر جس کو کہتے ہیں فقیر ہے، بھائی آدمی فقیر ہے یعنی اللہ کا محتاج ولی جس کو کہہ لیں۔ فقراء مغرب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شراب پینے کا حکم دے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ، یہ دیکھو یہ کتاب ہے بھائی، آپ یہ نہ سوچو کہ میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں، یہ زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں، فضائل درود میں اس کو ذکر کیا۔ لکھتے ہیں کہ شراب پینے کے لیے فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی زندگی بھر لوگوں کو شراب سے روکنے کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ خواب میں شیطان دیکھ رہا ہے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شراب پینے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس نے واسطے رفع اس اشکال کے یعنی اس مشکل کے حل کرنے کے لیے علماء سے استفتاء کیا، پوچھا کہ حقیقت حال کیا ہے، ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شراب پینے کا حکم دے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ۔ ہر ایک عالم نے محمل اور تعویل اس کی بیان کی۔ ایک عالم تھے مدینہ میں نہایت متبع سنت، ان کا نام شیخ محمد اطراد تھا۔ جب وہ ان کی نظر سے یہ استفتاء گزرا تو انہوں نے کہا کہ حضرت نے اس کو فرمایا کہ لا تشرب الخمر، یعنی شراب نہ پیا کر۔ اس نے لا تشرب کو اشرب سنا، گرو یہ چلا چکر ہو گئے، دیکھنے والا سمجھ نہ سکا کہ اشرب حضور کہہ رہے ہیں کہ لا تشرب کہہ رہے ہیں، پیو کہہ رہے ہیں یا نہ پیو۔ یہ تعبیر بیان کرنے والے حضرت کہہ رہے ہیں کہ حضور نے یہ کہا ہوگا نہ پیو، اس نے سنا ہوگا پیو، اس نے سنا ہوگا پیو۔ حضرت شیخ نے اس مقام کو تفصیل سے لکھا ہے۔ اور جیسا کہ معراج ربانی صاحب کی زبانی آپ نے اعتراض کو سنا، معراج ربانی صاحب کی علمی حیثیت کیا ہے آپ کے سامنے واضح ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ جبکہ معراج ربانی صاحب کے بالمقابل ایک بہت جید عالم گزرے ہیں اہل حدیث میں سے، عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی بڑے بزرگ اور بہت ہی جید عالم اہل حدیث میں سے گزرے ہیں عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے حوالے سے ہی یہ واقعہ جو کہ فضائل اعمال میں موجود ہے، ان کی سوانح عمریں میں بھی موجود ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سوانح عمری موجود ہے کہ عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت میں خیانت نہ کرو، روایت کرنے میں یعنی روایت کو بیان کرنے میں خیانت نہ کرو۔ ایک دن میں نے نقل کیا کہ جذب القلوب میں شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ میں استفتاء آیا، یعنی فتویٰ پوچھا گیا کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ فرماتے ہیں اشرب الخمر، یعنی شراب پیو۔ مشائخ نے مختلف جواب دیے۔ اب دیکھیے یہی واقعہ فضائل اعمال میں موجود ہے، لیکن کیسی یہ سب تہمتیں باندھتے ہیں، جبکہ ان کے اکابر نے بھی لکھا ہے۔ اب کیا لکھا ہے؟ مشائخ نے مختلف جواب دیے مگر فلاں شیخ کہ اس کا نام مجھ کو بھول گیا، بولا کہ اس خواب دیکھنے والے کی حس نے غلطی کی ہے، لا تشرب الخمر کو اشرب الخمر سمجھ لیا، یعنی شراب نہ پیو، اس کو اس کی حس کی غلطی نے کیا سمجھ لیا؟ اشرب الخمر سمجھ لیا، یعنی شراب پیو۔ آگے لکھتے ہیں اور میں نے کہا، اب دیکھیے کسی نے اس واقعے کو بیان کرنے میں اضافہ بڑھا دیا، اس پر تنبیہ کر رہے ہیں، اور میں نے کہا کہ وہ شیخ مجلس میں حاضر تھا۔ تو آپ نے یعنی عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مجلس میں حاضر تھا، کہ وہ شیخ مجلس میں حاضر تھا۔ آگے فرماتے ہیں اور سخت منع فرماتے تھے کہ روایت میں خیانت نہ کرو، یعنی جیسا روایت میں موجود ویسے ہی بیان کرو، اپنی طرف سے اضافہ مت کرو۔ اب دیکھیے یہی واقعہ کیا ہے؟ عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے پیش کیا۔ اب حوالہ کے لیے دیکھیے بسوانح عمری مولوی عبداللہ غزنوی، یعنی عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات پر کتاب ہے۔ تالیف کرنے والے کون ہیں؟
عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، اور مولوی غلام رسول قلعوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں۔ صفحہ نمبر 49 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ اب آپ خود سوچئے، یہی واقعہ اہل حدیث کے بہت ہی جید عالم لکھیں، کوئی اعتراض نہیں، اور صرف فضائل اعمال ہی پر اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو خود جواب سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دوہری پالیسی ہے۔ اس ویڈیو کا تفصیلی جواب میرے چینل پر موجود ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔